ہمارے آج کے مضمون کا موضوع ہے دولہا کی امی کے نام۔ کس قدر خوشی کے دن تھے۔ اپنے ہونہار اور کماؤ پوت کے لیے لڑکی ڈھونڈی جا رہی تھی۔ عزیز رشتہ دار سبھی پر امید تھے کہ شاید قرۂ فال انہی کی بیٹی کے نام نکلے۔ بالآخر ایک لڑکی پسند آ گئی۔ ہونے والا دولہا بھی مطمئن اور خوش تھا کہ موضوع انتخاب ہوا، اور دولہا کی امی اور بہنیں بھی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ دل کھول کر اپنی استطاعت کے مطابق آنے والی دلہن کے لیے کپڑے اور زیورات لیے گئے۔ بے شک بہت قیمتی نہ ہوں، مگر جس قدر ہو سکا بہتر سے بہتر سامان فراہم کرنے کی کوشش کی گئی۔ عزیز رشتہ داروں میں جب بھی آنے والی دلہن کا ذکر ہوتا تو اس کے گن گائے جاتے، کبھی خوبصورتی کی تعریف تو کبھی خاندان کی۔ اگر پڑھی لکھی اور نوکری پیشہ ہو تو اور بھی اچھی لگتی۔ غرض بڑے ارمانوں سے دلہن کو لانے کی تیاری دولہا کی امی اور بہنیں کرتی رہیں۔ اس طرح دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ دن گزرتے گئے۔ شروع کی دعوتوں اور سیر سپاٹوں میں سب کچھ اچھا لگتا رہا۔ یوں دولہا اور دلہن کی نئی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ آنے والی لڑکی نے پرعزم طریقے سے نئی ذمہ داریاں سنبھالنے کا ارادہ کیا۔ دولہا کی ماں نے بھی حوصلہ افزائی کی اور پر امید انداز میں ذمہ داریاں منتقل کرنا شروع کر دیں۔ جب کسی کام کے کرنے کے طریقے میں اختلاف پیدا ہونے لگا تو دونوں میں سے کوئی پیچھے نہ ہٹ سکا، اور یہی وہ وقت تھا جب چھوٹے چھوٹے فروعی اختلافات گہری مخالفت کا روپ دھارتے چلے گئے۔ نوبت جھگڑوں تک آنے لگی۔ دولہا پریشان رہنے لگا، کس کی سنے اور کس کی نہ سنے، کرے تو کیا کرے۔ یوں آنے والی اور دولہا کی امی میں خلیج بڑھتی گئی، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا، یعنی شادی کے بعد گھر میں جھگڑے۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ دنیا میں کس لڑکی کی ماں ہے جو اپنے بیٹے کے لیے جب لڑکی ڈھونڈتی ہے تو اس کے دل میں ہوتا ہے کہ آ لینے دو، خوب جھگڑے کروں گی، بلکہ یہی خیال ہوتا ہے کہ آنے والی کا آنا مبارک ہو، خوب اچھی زندگی گزرے گی، اپنی بھی اور اپنے بیٹے اور آنے والے کی بھی۔ پھر آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بات جھگڑوں تک پہنچ جاتی ہے؟ اس کی وجہ جو سمجھ آتی ہے وہ 3 بنیادی باتیں ہیں۔ اگر آپ بحیثیت دولہا کی والدہ ان 3 باتوں پر غور کریں اور ان کو اپنائیں تو آپ کو انشاءاللہ وہ سب حاصل ہو جائے گا جس کے لیے آپ نے اپنے بیٹے کی شادی اپنی خوشی اور مبارک سلامت کے شور میں کی تھی۔ یہ 3 باتیں اس مضمون میں پیش کی گئی ہیں، جو اس طرح ہیں۔ نمبر 1، فروعی غلطیوں پر درگزر سے کام لیں۔ یہ بہت اہم ہے۔ یہ چاہنا کہ آنے والا 100% وہی کرے جو ہمیں صحیح معلوم ہوتا ہے، مناسب طریقہ نہیں، اور جب نہ کر سکے تو ہمیں برا معلوم ہونے لگے۔ دیکھیں، آنے والا ایک مختلف ماحول سے آیا ہے، جس کی بدولت جہاں اس میں کچھ اچھائیاں ہوں گی وہاں آپ کو کچھ اچھا نہیں بھی لگے گا۔ اگر آپ نے انہی باتوں پر سوچنا شروع کر دیا جو آپ کو مناسب نہیں لگ رہی تو پھر بات نہ بن سکے گی۔ مثلاً ایسا سوچنا کہ اس رنگ کے کپڑے کیوں پہنے، صبح جلد کام کیوں نہ شروع کیے، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں، اگر آنے والی اپنے شوہر کی وفادار ہے، گھر کو آباد رکھنے میں مخلص ہے، تو فروعی اور چھوٹی موٹی باتیں کچھ اہمیت نہیں رکھتی۔ ان کو نظر انداز کرنے کی کوشش کریں ایک بڑے مقصد کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، وہ شوہر پر مناسب اترتی ہے، مگر اس میں ایک رہنمائی آپ کے لیے بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن شوہر کسی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے۔ اگر اس کی کوئی ایک عادت اسے ناپسند ہو تو کوئی دوسری عادت پسند بھی ہوگی۔ مشکات حدیث نمبر 3240۔ لہٰذا اس پر غور کریں۔ گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگیاں ہونے لگیں گی تو نہ آپ خوش رہ سکیں گی نہ کوئی اور، جبکہ کوتاہیوں کو درگزر کرنے کا معاملہ آپ کے خاندان کو بکھرنے نہ دے گا، قلبی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی، انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے،
عفو و درگزر کرنے سے آدمی کی عزت بڑھتی ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 2029۔ نمبر 2، آنے والے کو اختیارات دیں۔ ہر عورت جب دلہن بن کر اپنے شوہر کے گھر آتی ہے تو اس کے دل میں کچھ ارمان ہوتے ہیں، گھر کو اچھی طرح چلانے کے، میل جول کے، خوش رہنے کے، خوش کرنے کے۔ لہٰذا اس کے لیے آنے والی کو اختیارات منتقل کرتے جائیں۔ آپ الگ گھر میں رہ رہی ہوں یا بیٹے کے ساتھ، ہر دو صورت میں آنے والی کو گھر چلانے دیں، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں، یہ فطری بات ہے۔ جہاں آپ چاہتی ہیں کہ آنے والی گھر کو کچھ اسلوبی سے چلائے اور گھر کا نظم و نسق بہتر رہے، وہاں اختیارات بھی دیجیے۔ اگر وہ چاہتی ہے کہ گھر کا سودا سلف اس کے شوہر مہینے بھر کا ایک ساتھ ہی لے آیا کرے، تو وہاں اس بات پر مصر رہنے کا کیا فائدہ کہ ہمارے ہاں تو ہفتے ہفتے کا آتا تھا اور اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس طرح کی اور بھی چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں۔ مثلاً وہ چاہتی ہے کہ جب گھر میں تمام بستروں کی چادریں بدلی جائیں تو سارے گھر میں ایک طرح ہی کی بچھائی جائیں، جبکہ آپ کو یکساں انداز پسند نہیں۔ ایسی بحثیں اختیارات منتقل نہ ہونے دیں گی، اور گھر کو اچھے انداز میں چلانے کی ذمہ داری آنے والی کو بغیر اختیارات کے دینا مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہونے دے گا۔ یوں وہ بھی پریشان ہوگی اور گھر کا ماحول بھی خراب رہے گا۔ گھر کا سربراہ تو یقیناً آپ کا بیٹا ہی ہے، مگر سربراہ کے نیچے ایک عورت یعنی اس کی بیوی کو گھر بہتر انداز میں چلانے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ لہٰذا اسے موقع دیں تاکہ وہ بہتر انداز میں اپنی یہ ذمہ داری نبھا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے ہر شخص نگہباں ہے، اور جو اس کے ماتحت ہے اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ پس لوگوں کا امیر نگہباں ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا، اور مرد گھر والوں پر نگہباں ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پہ نگہباں ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ پس جان لو کہ تم میں سے ہر کوئی نگہباں ہے اور اس سے اس کے ماتحت جو کچھ ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ بخاری حدیث نمبر 2554۔ نمبر 3، ہمیشہ اچھی بات کہیں۔ زبان کا زیادہ استعمال جھگڑوں کی نوبت لے آتا ہے، اس کا خیال رکھیں۔ دوسرے کے ہر عمل پہ رائے دینا ضروری نہیں، اسی طرح ہر بات کا جواب دینا بھی ضروری نہیں، اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات زبان سے نکالے یا خاموش رہے۔ بخاری حدیث نمبر 6138۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو، اس لیے کہ بے شک شیطان آدمیوں میں جھگڑا پرواتا ہے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53۔ یہاں یہ بات بھی درست ہے کہ کبھی آپ نہیں بھی اعتراض کرنا چاہتی، مگر سامنے والا اپنی کوتاہی کی بدولت خود موقع دیتا ہے اور آپ سے رہا نہیں جاتا، اور آپ کہہ دیتی ہیں جو سامنے والے کو برا لگتا ہے اور یوں ناراضگیاں جنم لیتی ہیں۔ ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے قرآن ہماری خوب رہنمائی کر رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اچھائی اور برائی برابر نہیں، تو تم برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، پھر جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست۔ اور یہ بات حاصل نہیں ہوتی مگر ان کو جو بڑے صبر والے ہیں، اور یہ بات حاصل نہیں ہوتی مگر ان کو جو بڑے نصیب والے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 34 اور 35۔ دیکھیں کیا خوب ہمارے لیے ہمارے اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے۔ اس مختصر مضمون میں ہم نے آپ سے بحیثیت دولہا کی والدہ کے چند گزارے ارشاد کی ہیں۔ اپنی بیٹیوں، بھانجی بھتیجیوں کے لیے ان کے نئے گھروں میں خوش و خرم رہنے کی آپ کی آرزو آپ کے لیے اپنے ہاں آنے والی کے ساتھ معاملات حکمت سے استوار کرنا آسان کر دے گی، اور پھر انشاءاللہ آپ کے اطراف خوشیاں ہوں گی۔ بس
ذرا معاملات پر اثر نو غور کرنے کی استدعا ہے، ایک بڑے مقصد کے حصول کے لیے، گھر میں خوشی، امن اور چین کا مقصد۔ دعا ہے کہ اللہ آپ کے گھروں کو ہمیشہ ہنستا بستا رکھے، آمین۔